اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اکبر علی بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں QS TV۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ معروف سیاستدان، ماہر تعلیم اور سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف سٹی وزیر آباد کے چودھری حماد فروخ چیمہ صاحب موجود ہیں۔ تو ناظرین، ہم ان سے آج سیاسی حوالے سے کچھ کھٹی کچھ میٹھی باتیں کریں گے، تو اس حوالے سے میں زیادہ حائل نہیں ہوں گا۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی چیمہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام بھٹی صاحب۔ چیمہ صاحب، آپ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ تو کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا، آج کا میرا جو پہلا سوال ہے نا، وہ یہ ہے آپ سے کہ عمران خان کی جب سے حکومت آئی ہے، ہم جو عوام ہے وہ مہنگائی اور تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ حالانکہ مدرسے جو ہیں وہ کھلے ہیں، وہ ان پر بھی تو کووڈ ہونا چاہیے نا، وہ کھلے ہیں، وہ کہیں بھی ان پر نظر نہیں آتا کہ وہ کووڈ کا شکار ہوئے ہیں یا کوئی ایسا وبا پھیلی ہے۔ تو کیا یہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان پر ہی کووڈ ہوتی ہے؟ اس حوالے سے آپ ذرا کیا رائے دیں گے؟ سب سے پہلے تو بھٹی صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور جو آپ نے دو بیک وقت سوال کیے ان میں پہلا سوال تعلیم کے بارے میں آپ نے کیا ہے۔ تو چونکہ میرا تعلق بھی ایک تعلیمی ادارے سے اور میں اس شعبے سے بڑی دیر سے منسلک ہوں، تو دیکھیں کرونا وائرس جو ہے ایک بین الاقوامی وبا ہے جس کا پوری دنیا کے تمام جو ادارے ہیں ان کے اوپر اثر ہوا ہے، تمام لوگوں پہ اس کے اثرات گئے ہیں، لوگوں کے معاشی معاملات بھی اس سے ٹائٹ ہوئے ہیں، لوگوں کے اس سے قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوا ہے۔ تو پاکستان میں جب یہ سکولز بند ہوئے ہیں تو اس وقت ہی ہم تو چونکہ حکومت کے ساتھ منسلک تھے تو ہمیں کچھ آئیڈیا تھا کہ کرونا وائرس جب اس کی جو پھیلاؤ کی شرح ہے، جو اس کا مثبت ریٹ ہے، جب وہ 5% سے انکریز کر جاتا ہے تو اس وقت پھر تعلیمی اداروں میں اس طریقے سے تعلیم کو جاری رکھنا میرا خیال ہے کہ حکومت کا وائز فیصلہ تھا، اور بند کرنے کا جو فیصلہ ہے اس سے قیمتی جانوں کو بچایا گیا ہے۔ اور دیکھیں بچوں کی تعلیم جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، لیکن کسی کی جان سے ضروری نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے جو لوگ ہیں ان کی جانوں کو بچانا ہے، اس کے بعد تعلیم کے سلسلے کو سیف طریقے سے آگے بڑھانا ہے۔ آپ اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ اس سارے حالات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی ہے، اور تمام بین الاقوامی اداروں نے ان فیصلوں کی تعریف کی ہے۔ ان فیصلوں میں دیکھیں آپ کے ساتھ آپ کے نیبرنگ کنٹری انڈیا میں جس طریقے سے کرونا نے تباہی پھیلائی ہے، آپ کے پاکستان میں اللہ کا بہت کرم اور بہت فضل رہا ہے۔ ہم بس یہ تھے مسلمان یہ تو کہتے ہیں اللہ کا بہت کرم اور فضل ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ ہم اللہ اور کے کرم اور فضل کے بعد اچھے جو ہمارے حکمران ہیں جنہوں نے اچھے فیصلے کیے ہیں ان کو بھی ہمیں اللہ نے ان کو توفیق دیا، ہمیں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے NCOC ایک ادارہ بنایا جس ادارے نے شماریات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے، تو ان فیصلوں کا نتائج آپ کے سامنے آج آپ کا پورا ملک کھلنے جا رہا ہے، میرج ہال کھل گئے ہیں، آپ کے سکولز کھلنے جا رہے ہیں، آپ کے بچوں کے ایگزام ہونے جا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں آپ دنیا سے ایک ہاتھ آگے جا رہے ہیں، آپ پیچھے نہیں جا رہے۔ تو تعلیم کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کی کارکردگی اس ضمن میں بہت اچھی رہی ہے، انہوں نے نہ صرف آپ کے بچوں کی، اساتذہ کرام کی اور آپ کی فیملیز میں موجود بزرگ افراد کی جانوں کو سیو کیا ہے، اب ساتھ ساتھ ویکسین لگ رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اب شاید وہ فیز جو ہے کریٹیکل فیز وہ گزر گیا ہے، اور حالات انشاءاللہ تعالیٰ آگے تعلیمی اداروں کے لیے بھی بہتر ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت اچھا جی۔ اس وقت عوام حکومتی اقدامات کی وجہ سے گزشتہ 3 سال سے مطلب ہے کہ عوام کو ڈلیور کرنے میں ناکام رہی ہے، تو باقی 2 سال رہ گئے ہیں گورنمنٹ کے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان 2 سالوں میں حکومت کو ڈلیور کر سکے گی، یا جو مایوسی حکومت عوام میں ہے اس کا کوئی تدارک ہو سکے گا؟ دیکھیں بھٹی صاحب، میں بڑی اس کے اوپر 2 طرح سے میں رسپونڈ کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں نا بڑا منفی پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ حکومت ناکام رہی ہے۔ حکومت قطعاً ناکام نہیں رہی، جس طرح کے فور فرنٹ ہمارے سامنے تھے، جس طرح کے محاذ ہمارے سامنے تھے، پاکستان تحریک انصاف نے اس کے مطابق ہی رسپونڈ کرنا تھا۔ آپ کو ایک ڈوبی ہوئی معیشت ورثے میں ملے تھی، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب سے زیادہ تھا،
اتنا بدترین معاشی صورتحال کسی بھی حکومت کو ورثے میں نہیں ملی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سال ڈیڑھ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کووڈ وائرس کی جو پینڈیمک ہے اس کا آغاز ہو گیا, اور معیشت کو اس طرح سے گروم کرنے کا موقع نہیں ملا. لیکن آپ اس سارے حالات کے باوجود دیکھیں کہ عمران خان نے انڈسٹری کے فیور میں فیصلے کیے, انڈسٹری کو گرو کرنے والے فیصلے کیے. آج آپ کا گروتھ ریٹ دنیا میں مانا جا رہا ہے, آپ دنیا کے ٹاپ 30 کنٹریز میں آپ کی جو اکانومی کی گروتھ ہے وہ جا رہی ہے, آپ کی معیشت کھلی ہوئی ہے, بیرون ملک سے آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں, آپ کی انڈسٹری آگے کی طرف جا رہی ہے, آپ کے ادارے جو ہیں وہ کھلے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کچھ پراپوگنڈا منفی بھی ہے, اس کو میڈیا کے تھرو پھیلایا بھی گیا ہے, ہماری مخالف پارٹیز نے بھی اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے لوگوں کو. تو اب لوگ بھی سمجھ رہے ہیں. میں چونکہ ایک کاروباری سٹی سے بلانگ کرتا ہوں, وزیر آباد ایک انڈسٹریل سٹی ہے, تو میرا وزیر آباد کے لوگوں سے سوال ہے, میں اپنے جاننے والوں کو جو یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں میں ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا, کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں گو کہ مہنگائی ضرور ہوئی ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا, لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بہت آگے گئی ہے. انڈسٹری کے ساتھ منسلک جو لوگ ہیں جو وزیر آباد سے ایکسپورٹس کرتے ہیں, ان کے کام میں بہت بہتری آئی ہے اور ان کے کام میں بڑھوتری ہوئی ہے, بجائے کہ اس پینڈیمک میں وہ نیچے آتے. تو میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ بھی عمران خان کو ملنا چاہیے. باقی جو مہنگائی کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں جنرلی جب آپ کسی بیماری کا علاج کرتے ہیں تو اس کے لیے مریض کو بھی تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. پاکستانی معیشت جس جگہ پہ کھڑی تھی, عمران خان اس کا علاج کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے اس کو بہتری کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو FATF کی لسٹ تھی اس سے ہم باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے اوپر وہ ایک تلوار لٹک رہی تھی, آپ پے پال کو یوز نہیں کر سکتے پاکستانی, اور دیگر جو بین الاقوامی فائدے ہمارے لوگ جو بزنس کے ساتھ منسلک ہیں لے سکتے تھے وہ نہیں لے سکتے. اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جس طریقے سے کام کیا ہے, آپ دیکھیں کہ یہ راستے کھلنے جا رہے ہیں, اور اللہ کے فضل سے مجھے بڑی امید ہے کہ عمران خان صاحب اگلے 2 سالوں میں اس ساری چیزوں پہ قابو پائیں گے, اور پاکستانی عوام کی جو مایوسی پھیلائی گئی ہے اس کو نہ صرف ختم کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ٹرم میں بھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہمارے وزیر اعظم ہوں گے. جی ٹھیک. اچھا جی چیمہ صاحب, گزشتہ ضمنی الیکشن میں PTI وزیر آباد میں جو الیکشن ہوا سٹی وزیر آباد سے, تو جو پاکستان تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ بہت مضبوط جانا جا رہا تھا, حالانکہ کوئی ایسے چانس نہیں تھے, اس کے باوجود وہ ہار گیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس میں آپ نے بھی آپ کی بہت زیادہ کارکردگی تھی, آپ نے بہت کام کیا, اسی طرح آپ کے جو دیگر ساتھی تھے انہوں نے بڑا کام کیا, لیکن ہارنے کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں چودھری یوسف صاحب, انہوں نے بہت اچھا الیکشن کانٹیسٹ کیا, اور محمد احمد چٹھا صاحب نے اور ہماری تمام ٹیمز نے, ڈسٹرکٹ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ونگ ہے, جو ہمارے میل ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی ضلع کی, اور تمام کارکنان نے اس کو بڑا جاں فشانی سے بڑی محنت سے اس الیکشن کو لڑا. لیکن چونکہ کرونا کا دور تھا اور پاکستان تحریک انصاف جس قسم کی معیشت کے ساتھ جوجھ رہی تھی, مہنگائی کا ایک ہمارے خلاف بڑا فور فرنٹ محاذ قائم تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر چودھری یوسف صاحب کی کارکردگی کو اس حلقے میں میئر کیا جائے تو وہ بڑی زبردست رہی ہے. آپ باقی ضمنی انتخابات کی نسبت اگر وزیر آباد کے اس حلقے کے ضمنی انتخاب کو گیج کریں تو چودھری یوسف صاحب ایک چھوٹے سے مارجن سے 4-5 ہزار مارجن سے وہ ہارے ہیں, جبکہ اس سے پہلے ہم یہاں سے تقریباً 32-33 ہزار ووٹوں سے ہارے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہمیں الیکشن جیتنا چاہیے تھا, لیکن اگر ہم نہیں بھی جیتے تو ہماری کارکردگی تسلی بخش ہے, ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ الیکشن میں ہم وزیر آباد سے یہاں سے انشاءاللہ جیتیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور بھی بات ہے کہ جتنے بھی حکومتی الیکشن ہوئے حکومت کے جو کینڈیڈیٹ گزشتہ, تو وہ کبھی حکومتی امیدوار نہیں آ رہے تھے, یہ ہار گئے ہیں, اس کی بھی کوئی ریزن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف شفافیت پہ بلیو رکھتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس نے الیکشن میں کسی قسم کا بھی اپنے کینڈیڈیٹ کی فیور میں اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی. ایک اس کی ریزن یہ ہے, اور دوسری ریزن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ اس کلاس سے ہی بلانگ زیادہ تر نہیں کرتے جو اس قسم کی دھاندلی اور دھونس پہ یقین رکھتی ہو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ الیکشن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم حکومت میں تھے یا نہیں تھے, کیونکہ اگر یہی بات کر لیں کہ ہم حکومت میں تھے تو شاید اگر حکومت میں ہونے کا ہمیں آج ملتا تو ہمارے وہ جو ترقیاتی پیکج ہیں وہ الیکشن سے پہلے ہو جاتے, تو نہیں ہو پائے.
اگر ہو جاتے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوتا. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت میں ہونے کا وہ ایڈوانٹیج اس الیکشن میں نہیں دستیاب تھا, کیونکہ وہ الیکشن کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہمیں ملتا اگر ہماری وہ ترقیاتی کام جن کا کہ ہم نے پلان کیا تھا وہ ہم مکمل کر پاتے. تو وہ چونکہ نہیں مکمل ہو پائے, تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بالکل ایک شفاف الیکشن تھا, میرٹ پہ لوگوں نے نکل کے ووٹ دیے ہیں, اور ہمارے امیدوار کی بڑی زبردست کارکردگی رہی ہے. اللہ کے فضل سے پاکستان تحریک انصاف نے تمام جو رورل ہمارا حلقہ تھا, دہی حلقہ ہے, اس میں وہ نہ صرف ہم الیکشن جیتے ہیں بلکہ بھاری مارجن سے جیتے ہیں. سٹی کے حلقے میں چونکہ ہمارے, میں نے دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سے ترقیاتی پروجیکٹس ادھورے تھے, جس کی وجہ سے شاید شہر کے لوگوں نے ہمیں اس طریقے سے ووٹ نہیں دیے. تو مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے چودھری محمد یوسف صاحب اور محمد احمد چٹھا صاحب کوشش کر رہے ہیں, اور وہ وزیر آباد کے لوگوں کو اور ایون علی پور کے لوگوں کو, گکھڑ کے لوگوں کو, جو ہمارے سٹی کے علاقے ہیں وہاں پہ جس طریقے سے وہ کام کروا رہے ہیں, تو یقیناً یہ کمی پوری ہو جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف ان حلقوں سے باریک سرے سے جیتے گی انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا جی, حلقہ N79 میں ایم این اے نون لیگ کا ہے, لیکن ترقیاتی کام پی ٹی آئی کروا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ عوام کا سیاسی رخ کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ عوام کا سیاسی رخ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے, اور عوام جو ہے وہ گریجولی پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسیز ہیں ان کو نہ صرف ایکسیپٹ کر رہی ہے بلکہ ان کو انڈورس کر رہی ہے اور ان کے ساتھ چل رہی ہے. آپ دیکھیں, ہمارا جو صحت کے معاملات ہیں, جو جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے صحت کارڈ کا اجرا کیا, اور 2021 میں ہم پنجاب کی تقریباً ساری آبادی کو صحت کارڈ دینے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ جس طرح سے کرونا پینڈیمک میں ویکسینیشن کا جو ایک میسو پروگرام شروع کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہم انڈسٹری میں ریولوشن لا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہم ترقیاتی پیکیجز میں جو موٹر ویز اور سڑکوں کا جال بچھانے جا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آنے والا دور پاکستان تحریک انصاف کا بڑا سنہرا دور ہے. یہ جو آنے والا 1.5 سے 2 سال کا عرصہ, اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تاثر ایک بنانے کی کوشش کی گئی تھی اپوزیشن اور چند جماعتوں کی وجہ سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ناکام ہے اور وہ کوئی ڈلیور نہیں کر پائی, ہمیں دیکھیں جن چیزوں کے تانے اور مینے دیے گئے, ہم نے گریجولی ان پہ نہ صرف قابو پایا بلکہ بہت مؤثر انداز میں ان کو ڈلیور کیا. اب جو ہمارے پہ تھا سب سے بڑا چارج تھا کہ جی یہ ان کی حکومت میں معاشی جو ترقی ہے اس کے اشاریے اور اس کے انڈیکس ہمارے سامنے رکھے جاتے تھے, جی یہ پی ایم ایل این کے دور میں یہ یہاں تھا اور اب یہ یہاں آ گیا. اب آپ دیکھیں کہ سارے جو اکنامک انڈیکسز ہیں وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں, آپ کی معیشت جو ہے وہ بڑی بہتری سے گروتھ کر رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ عوام کا رجحان پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوگا, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف آئندہ ان حلقوں میں, چونکہ یہ ایک نون لیگ کا گڑھ سمجھے جانے والے حلقے ہیں, یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف بہت اچھا پرفارم کرے گی اور جیتے گی. اچھا جی, آپ کے بقول کہ پی ٹی آئی بہت اچھا اصل اس وقت ڈلیور کر رہی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں 2 سال کا, اگر ایسا نہیں ہوتا اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فلاب ہو جاتی ہے, تو ہمارے حلقے میں, کیونکہ میں تو حلقے کی بات کروں گا نا, تو چودھری احمد چٹھا صاحب جو ہیں پھر وہ کیا ان کا کام کس طرف ہو جائیں گے؟ دیکھیں, محمد احمد چٹھا صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ بڑے محنتی اور بڑے ایک ایسے خاندان کے وہ فرزند ہیں جو جن کی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے, اور میرا نہیں خیال کہ وہ گیو اپ کرنے والے ہیں اور وہ محنت کرنے والے ہیں. اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ میں تو کہتا ہوں ٹرمینیٹر ہیں, ان کو آپ کبھی بھی ان کے ارادوں کو توڑ نہیں سکتے. تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف ہی میں وہ اپنی کوشش, اور جس طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں وہ کامیاب بھی ہوں گے اور وہ جاری رکھیں گے. اور باقی مجھے تو اس میں کوئی میرے خیال میں 2 رائے نہیں ہے کہ محمد احمد چٹھا صاحب کے زندگی میں ان کے آگے کوئی ناکامی آئے گی. میرا خیال ہے کہ وہ جس قدر محنتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بڑھ کے اس کا پھل دے گا اور وہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ ضرور. ان کا فیوچر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب حکومت کے ترجمان رہے ہیں, وہ اس وقت بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی معائنہ ٹیم کے کوارڈینیٹر ہیں, وہ اس وقت ہماری ڈسٹرکٹ کی کوارڈینیشن کمیٹی کے کنوینئر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ محمد احمد چٹھا صاحب جو ہیں وہ ان کی پرفارمنس
دیگر جو ہمارے قائدین ہیں ان سے بہت بہتر رہی ہے اور انہوں نے اس ڈسٹرکٹ میں بھی سب سے بہتر پرفارم کیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو کارکردگی ہے وہ بہت اپ ٹو دا مارک ہوگی اور وہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا نہ صرف نام روشن کریں گے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے عزت کی جگہ بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، چونکہ آپ ایک ماشاءاللہ سینئر پولیٹیشین ہیں، ایک بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. نون لیگ بے شک ہمارے اس علاقے کا گڑھ تھی، ٹھیک ہے جی، وہ بھی سکتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح یہ گزشتہ 2 سال 1.5 سال ہو چکا ہے، پی ڈی ایم بنی، پھر اس کا جس طرح شرارہ بکھرا، پھر جس طرح یہ آپس میں ایک دوسرے کو تو میں کرنے لگ پڑے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں ان حالات میں ہم نون لیگ جو ہے آئندہ اس کا کیا بنے گا، وہ کس طرح سروائیو کرے گی؟ دیکھیں، سیاسی سینیریو میں جماعتیں جو ہیں، جو نیشنل پاکستان کی جو قومی جماعتیں ہیں، ان کی پرفارمنس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نون لیگ ایک سیاسی جماعت ہے، اس کی لیڈرشپ کرپٹ ہے، لیکن نون لیگ میں بھی نظریاتی لوگ موجود ہیں. تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ کی کمانڈ کچھ چند نظریاتی لوگ جو ہیں، جو مسلم لیگی ہیں، وہ سنبھالتے مجھے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ شریف خاندان کی کلئی جو ہے وہ پھوٹ چکی ہے، ان کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ مرحلہ وار دیکھیں، کسی بھی چیز کو چینج ہونے میں نا کچھ وقت لگتا ہے. تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کی جو قیادت ہے یا نون لیگ کی جو جماعت ہے، وہ اس کے نظریاتی لوگ جو ہیں اس کو ٹیک اوور کریں گے اور نون لیگ بصیت جماعت موجود رہے گی. اور میں شریف خاندان کا ڈاؤن فال دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ بری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں. مریم نواز اور ان کا پورا خاندان، جس طریقے سے انہوں نے لوٹ مار مچائی، جس طریقے سے ان کی پرفارمنس رہی، ان کا کعبہ و قبلہ ہی باہر ہے. ان کا پاکستانی عوام کے ساتھ صرف یہی ان کا تعلق ہے کہ یہاں یہ صرف حکمرانی کرنے آتے ہیں. اگر ان کو حکومت سے باہر نکال دیں تو یہ ملکی اداروں کو ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پاکستان آرمی کو انہوں نے نہیں بخشا، عدالتوں کو انہوں نے نہیں بخشا. تو میرا خیال ہے کہ عوام بہت بہتر گیج کر رہے ہیں. اور رہی بات جو عمران خان کی پرفارمنس کا یہ کہتے ہیں، تو خان صاحب کی پرفارمنس ہی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ایسی ہوگی کہ لوگ جو ہیں وہ بھی جو ان کا یہ جو ایک کہہ لیں ایک آسرا ہے نا، وہ بھی ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے یہ بری طرح ایکسپوز ہوں گے. میں نون لیگ کو ان کے نظریاتی لوگوں کے ہاتھوں میں جاتا دیکھ رہا ہوں. اچھا جی، آپ وزیر آباد کے سینئر ورکرز ہیں، نائب صدر بھی ہیں ماشاءاللہ. اس وقت آپ نے بڑی محنت کر کے ایک اپنا بڑا اچھا نام بنایا. میں اب آپ جو آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کا کینڈیڈیٹ تھا، جی چلے کوئی بات نہیں، ہار گیا، کوئی پرابلم نہیں، ہارنا جیتنا یہ تو ایک چلتا رہتا ہے. تو اب جو آپ کی ایک سیاسی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے کوئی دوبارہ عوام سے ملنا جلنا، اپنے کینڈیڈیٹ سے رابطے کرنے، یا کوئی میٹنگز وغیرہ ہو رہی ہیں یا بالکل بند ہو گیا کام؟ نہیں بٹی صاحب، سارے کام ہو رہے ہیں. کل بھی چودھری محمد یوسف صاحب جو ہیں وہ فنڈز کی منظوری کے لیے لاہور میں تھے، میرے وہ پورے رابطے میں ہیں. اور چودھری یوسف صاحب عوامی سطح پہ بھی رابطے میں ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہمارے میونسپل کمیٹی کے فنڈز ہیں اور جو ہمارے دیہی علاقوں کے فنڈز ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی بھی وجود میں آ چکی ہے. ٹھیک ہے. اور چودھری یوسف صاحب اس کے بھی ممبر ہیں، اور اس کے ساتھ محمد احمد چٹھا صاحب اور ضلعی جو ہماری ٹیم ہے اس میں نعمان اللہ چٹھا صاحب، یہ سب لوگ اس میں موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی ہماری یہاں پہ پرومیننٹ لیڈرشپ ہے وہ آپس میں بڑی کوآرڈینیٹڈ ہے اور ان کی پوری کوشش ہے وہ فنڈز کے میکسیمم جو فنڈز اکٹھا کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈلیور کریں گے. اور آپ دیکھیں گے آنے والے چند دنوں میں وزیر آباد میں اور ہمارے جو مضافاتی علاقے ہیں ہمارے حلقے کے، ان سب میں بڑی سکیل پہ ترقیاتی کام شروع ہوں گے. اور آپ کو چودھری یوسف صاحب، محمد احمد چٹھا صاحب، نعمان اللہ چٹھا صاحب اور ہمارے تمام باقی جو لیڈران ہیں وہ بڑے فرنٹ فٹ پہ نظر آئیں گے کام کرواتے ہوئے. جی. اچھا جی، آپ تحصیل سٹی وزیر آباد کے سینئر نائب صدر ہیں. اس وقت آپ کی کیا کارکردگی ہے عوامی حوالے سے یا اپنی پارٹی کے اس عہدے کے مطابق جو آپ کو ملا ہوا ہے، اس کے حوالے سے کیا کارکردگی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک اچھا سوال ہے، کیونکہ جو سوال آپ کی ذات کے بارے میں آئے تو آپ کو اس کو دیکھیں. ہماری سب سے بنیادی جو پارٹی کی جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے منشور کو، اپنی پارٹی کے پروگرامز کو لوگوں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں تک یہ عمران خان کی جو آواز ہے اس کو لے کے جائیں اور پاکستان تحریک انصاف کو گراس روٹ لیول پہ زندہ کریں. بالکل ٹھیک. دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہم نے کی. ہم نے تنظیمیں مکمل کی. ہماری وزیر آباد میں تقریباً
22 کے قریب جو نیبرہڈ اور وارڈ سطح کی تنظیمیں وہ مکمل تھیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اس کے علاوہ کام کیا وہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کا جو ضمنی انتخاب گزرا ہے PP51 کا, اس کو ہم نے بڑے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے لڑا. اور مزید اگر آپ کہتے ہیں تو ہم نے اور بہت سی ایسی ٹیمز بنائی ہیں, جیسے کلین گرین کی ٹیم بنی ہے, اسی طرح نارکوٹکس کنٹرول کمیٹیاں بنی ہیں, ویلفیئر ونگ ہمارا وجود میں آ چکا ہے, ہماری ویمن ونگ جو ہے وہ ماشاءاللہ تحصیل وزیر آباد کے بھی ریسنٹلی باڈی نوٹیفائڈ ہونے والی ہے, باقی ضلع کی جو تحصیلیں ان کی ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تنظیمی لحاظ سے بہت کام ہوا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کا تنظیمی کام زبردست کام جا رہا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کو زندہ رکھنے میں اس کی تنظیموں کا بہت بڑا رول ہے. پاکستان تحریک انصاف کی تنظیمیں جو ہیں یہ اس کی یوں کہہ لیں کہ بیک بون ہے, اور ہماری تنظیم نے اللہ کے فضل سے کافی کام کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیمیں ہیں وہ آپ کو بڑی فعال نظر آئیں گی, کام کرتی نظر آئیں گی, اور مزید آپ ہمارے کام پہ آپ روشنی ڈال دیں. اچھا, ایک اور آپ پہ سوال ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے تحریک کلین گرین ایک شروع کی گئی ہے, وزیر آباد میں آپ اس کے کوآرڈینیٹر ہیں, اب تک آپ نے عوام کو کس حد تک اس بارے میں آگاہی دی ہے؟ دیکھیں, کلین گرین کی جو ٹیم ہے اس کا بھی ہمارا ریسنٹلی نوٹیفیکیشن ہوا ہے, اور ہم نے اپنی جو تمام انتظامیہ ہیں اس کے ساتھ پچھلے 2-3 دن پہلے ہماری AC صاحب سے میٹنگ ہوئی, ڈپٹی کمشنر صاحب سے میٹنگ ہوئی, اس کے بعد ہم کمشنر صاحب کے پاس گئے, سب کے ساتھ مل کے ہم نے ایک کہہ لیں مل کے ایک ایجنڈا بنایا ہے کہ ہم نے اپنے شہر کو, تحصیل وزیر آباد کو ایک آئیڈیل تحصیل بنانا ہے, اور کلین گرین انڈیکس کے لحاظ سے ہم نے ٹاپ کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ٹیمز کی ضرورت ہے, ہمیں پرائیویٹ سکولز کے بچوں کی ضرورت ہے, ہمیں گورنمنٹ سکول کے بچوں کی ضرورت ہے, ہمیں اساتذہ کی ضرورت ہے, ہمیں والنٹیئرز کی ضرورت ہے, ہمیں عام شہریوں کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کو اپنے شہر کو صاف بنانے کے لیے نا آپ کو 2 طرح سے کام کرنا ہے. ایک سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کرنی ہے, آگاہی پیدا کرنی ہے کہ لوگ جو ہے وہ صفائی کو نہ صرف برقرار رکھیں بلکہ اس کا خود بھی خیال رکھیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو شجر کاری ہے, پودے لگانا, پلانٹیشن ہے, اس کو انہینس کریں. دیہی علاقوں میں تو پودے جو ہیں ان کی حفاظت رہتی ہے, شہروں میں پودوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے. پودا لگانا آسان ہے, اس کو بعد میں اس کو قائم رکھنا اور اس کی حفاظت رکھنا یہ ذرا مشکل کام ہے. اس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ سکولز چونکہ بند تھے, اساتذہ اکرام سے اور سکولز کی ایڈمنسٹریشن سے ہمارا رابطہ تھا, اب سکولز کھلنے جا رہے ہیں تو ہم سکولوں میں ایک کہہ لیں اویئرنیس ڈرائیو شروع کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ اس طریقے سے اگر ہم کام کریں گے تو ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اس ڈرائیو سے نہ صرف فائدہ اٹھائیں گی بلکہ اللہ کے فضل سے پاکستان جو ہے اس کا آؤٹ لک مکمل چینج ہو جائے گی. اور کلین گرین کے حوالے سے میں یہ بتا دوں, یہ صرف شجر کاری تک محدود نہیں ہے, یہ ایک بڑا میسو پروگرام ہے جس کے 5 میجر پلرز ہیں. اس میں سب سے بڑا ہے پلانٹیشن ہے, اس کے بعد سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, لیکوڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, سینیٹیشن ہے, اور یہ ساری چیزیں ملا کے تو یہ ایک پروگرام ہے جس کو پاکستان کی حکومت آگے لے کے چل رہی ہے, اور ہماری تمام ایڈمنسٹریشن اس میں ہمارا ہیلپنگ ہینڈ ہے, اور وہ ہمارے ساتھ مل کے اس کو آگے بڑھا رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ سالڈ ویسٹ میں یہ جو آپ کا کوڑا کرکٹ ہے اس کو تلف کرنے کا اور اس کو کرنے کا ایک نظام ہے, اس طرح پانی کی صفائی کا جو سسٹم ہے وہ, اور جو ڈرنکنگ واٹر ہے اس کو پیوریفائی واٹر اس کو لوگوں تک دستیاب کرانا, یہ بھی اسی پروگرام کا حصہ ہے. تو یہ ایک بڑا پروگرام ہے. مجھے یقین ہے کہ وزیر آباد کے لوگ جو ہیں اس پروگرام میں والنٹیئرلی بھی اس میں حصہ لیں گے اور اس ڈرائیو کو کامیاب کرنے میں ہمارا ساتھ دیں گے. پارکس کو خوبصورت بنانا, پلانٹیشن کرنا, شہروں میں ایک اربن پلانٹیشن کا ایک نیا جو طریقہ ہے میاں واقعی وہ ہم شروع کریں گے. ہم شہروں میں ایسی جگہیں انشاءاللہ تعالیٰ لوکیٹ کر کے وہاں پہ پلانٹیشن کروائیں گے جہاں سے شہر کی جو آکسیجن کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں, اور ہم انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو جلد نظر آئے گا وزیر آباد میں یہ تبدیلی. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے جناب چودھری حماد فاروق چیمہ صاحب کی گفتگو سنی, اور یقین کریں مجھے تو بڑا مزہ آیا, کیونکہ انہوں نے تمام اگر کوئی مشکل بھی سوال ہے تو اس کا بھی بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا اور بڑا اچھا جواب دیا. امید ہے کہ آپ کو ان کی گفتگو جو ہے وہ پسند آئے گی, اور ان کے لیے میں بھی دعا گو ہوں, آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو کامیابی دے, اور یہ عوام کے لیے کام کر سکیں, نوجوان آدمی ہیں عوام کے لیے کام کر سکیں. اسی کے ساتھ ہی اکبر علی بھٹی کو اور چودھری حماد فاروق چیمہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.